نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں، یعنی نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، سفر ہو یا حضر، امن ہو یا جنگ، صحت ہو یا بیماری، گرمی ہو یا سردی، ہر حال میں نماز ادا کرنا فرض ہے۔ میرے پیارو، نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام عملی عبادات کا مرکز قرار دیا۔ اگر نماز قائم ہے تو تمام اعمال قائم ہیں، اور اگر نماز میں کوتاہی ہے تو تمام اعمال منہدم ہو جاتے ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد مسلمان پر سب سے پہلے نماز ہی کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ نماز اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے کہ جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اگر اس دل آویز عمارت سے اسے نکال دیا جائے تو ایک لمحے میں عمارت ڈھا جائے گی۔ نماز جنت کی کنجی ہے کہ جس کے بغیر جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے جس کے ذریعے بندہ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر اپنی عاجزی، بے بسی، عبدیت اور ذلت کا اظہار اور اللہ رب العزت کی بڑائی، حمد و ثنا، قدرت اور الوہیت کا اقرار کر کے اپنی معراج تک پہنچتا ہے۔ نماز سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مومنوں کی فلاح کی ضامن ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص وقت مقررہ پر ان کی پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس کو ضائع کرے گا اس کے لیے میرا کوئی عہد و پیمان نہیں۔ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز ہی کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ عبادات تو بہت ساری ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ سب سے پہلا کام متقین کا یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو عبادات میں نماز اول اور ایک اہم عبادت ہے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس امر سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب شدت مرض سے بار بار آپ پر غشی طاری ہو جاتی، تب بھی آپ پر نماز ہی کی فکر سوار تھی۔ بار بار صحابہ کے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھتے تھے، یہی فکر لیے صلاح صلاح پکارتے دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ فرما گئے۔ نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کا اہتمام سابقہ انبیاء کرام بھی کرتے آئے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیتے آئے، کما قال اللہ تعالی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ میرا عزیزو، اللہ پاک ہمارے اور ہمارے اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کے دلوں میں نماز کی اہمیت و قدر پیدا فرمائے، اور مرتے دم تک اس کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور میرے پیارو، اور نماز کے بہت سارے اثرات و فوائد ہیں جس میں سے چند اگلی مجلس میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔